السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان، طلعت حسین کے ساتھ جیو نیوز پر اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ ناظرین، کل پرسوں اور ترسوں کے دن بڑے اہم ہیں کیونکہ وزیر داخلہ نے ہمیں اب بتانا ہے کہ سرل المیڈا کی سٹوری کی جو لیک ہے وہ کس نے کی۔ حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ہاتھ ظاہراً صاف ہیں۔ کور کمانڈرز نے جو پریس ریلیز جاری کی اس کے مطابق تو لگتا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ بھی صاف ہیں۔ اب حکومت نے ذمہ داری اٹھائی ہے اور وزارت داخلہ جو ہیڈ کرتے ہیں وزیر داخلہ صاحب، ان کے نیچے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہوئی ہے جس کے اندر تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کے نمائندگان موجود ہیں۔ انہوں نے اب یہ پتہ لگانا ہے اور ہمیں بتایا گیا کہ تقریباً پتہ لگایا جا چکا ہے کہ وہ شخص یا اشخاص کون سے تھے جنہوں نے اسٹوری لیک کی۔ کس قانون کے تحت اگر پتہ چل جاتا ہے کس نے اسٹوری لیک کی، اس کے اوپر کارروائی ہوگی۔ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا نام ہم بار بار سن رہے ہیں۔ ہم قانونی اور صحافیانہ ماہرین سے جاننا یہ چاہیں گے کہ کیا واقعتاً اس قسم کی ایک کاوش جو صحافیانہ کاوش ہے اس کو متنازع آپ کہہ سکتے ہیں، وہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں؟ بہت اہم سوال ہے، آنے والے دنوں میں بحث اسی کے گرد گھومیں گی۔ پہلے سے میں ہم یہ بات کریں گے ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ اسلام آباد ہی بند نہیں ہوگا، کاروبار بھی بند ہو جائے گا، ایئرپورٹ بھی بند ہو جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے جو اشارے آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام تر جو نظام ہے فیڈرل کیپٹل کا اس کو بند کر دینا ہے۔ حکومت بند کی بندش تو سمجھ میں آتی ہے، جو کاروبار کی بندش ہوگی اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ یہ حکومت بند ہو رہی ہے یا ریاست کا کاروبار یا نظام بند ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور دنیا کے حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ ہم اسی میں خوش تھے کہ رشیا نے ہمارے ساتھ جوائنٹ ایکسرسائزز کی، ملٹری اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور چائنا ہمارے ساتھ سی پیک کر رہا ہے، بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن یہ تینوں ممالک دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر ہندوستان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ برکس کا سمٹ ہوا اور اس کے بعد یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ ایک بین الاقوامی کنونشن لایا جائے کراس بارڈر انٹرنیشنل ٹیررزم کے خلاف۔ ہندوستان پاکستان کے اوپر اپنی توجہ لگائے بیٹھا ہے، ہماری توجہ کس طرف ہے؟ ایٹول کومنٹ اس پر ہوگا۔ پہلے حصے پر آتے ہیں ناظرین۔ رانا جواد صاحب، سینئر صحافی، ڈائریکٹر نیوز جیو نیوز، ہمارے پاس اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، ان کا شکریہ۔ قاضی محمد انور صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، ان کا بھی شکریہ۔ اور جسٹس ریٹائرڈ وحید الدین احمد صاحب، سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، ماہر قانون، ان کا بھی شکریہ۔ تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں ذرا جسٹس صاحب آپ سے اگر میں بات کا آغاز کروں کہ یہ جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ہے اس کا لاگو کرنے کا پیرایا کیا ہے؟ کن چیزوں پر یہ لاگو کیا جا سکتا ہے؟ اور سلائیڈز ہم لوگوں کو دکھا رہے ہوں کہ اس کی مختلف شکیں کیا ہیں۔ جی جسٹس صاحب۔ دیکھیں، یہ 1923 کا ایکٹ ہے، انگریزوں کے زمانے کا یہ ایکٹ ہے، اور بنیادی طور کے اوپر یہ ان اصحاب کے اوپر اپلائی کرتا ہے کہ جن کا تعلق بیوروکریسی سے ہو، خواہ وہ سویلین بیوروکریسی ہے یا خواہ وہ ملٹری بیوروکریسی ہے، لیکن سیاستدانوں کے اوپر بھی اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے۔ بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کہ جو آپ کے علم میں اپنے عہدے کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے آئی ہیں، اور اگر وہ سینسٹیو ہیں اور پروہیبٹڈ نیچر کی ہیں تو وہ آپ ان کو ڈائیورج نہیں کریں گے، بلکہ معاملہ یہاں تک ہوتا ہے کہ جو ریٹائرڈ آفیسرز ہوتے ہیں وہ اگر کوئی کتاب بھی لکھتے ہیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد اس کی بھی اجازت لینی پڑتی ہے، کتاب بھیجنی پڑتی ہے، اس کو ایگزامن کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی پرمیشن ملتی ہے۔ تو یہ وہ پیرامیٹرز ہیں کہ جس میں یہ قانون آپریٹ کرتا ہے۔ لیکن اس قانون سے بھی بڑی جو ایک اہمیت ہے وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی ہے، جس میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ، اس میں پھر میڈیا کی فریڈم بھی آ جاتی ہے، پھر میڈیا کی اپنی سیلف ریگولیشن بھی انوالوڈ ہوتی ہے۔ تو یہ بہت سارے قوانین جو ہیں وہ ایسے معاملات میں انٹریکٹ کرتے ہیں، اور جب تک کہ کوئی بہت ہی سیریس بات نہ ہو، کوئی بریچ آف کانڈکٹ نہ ہو، خاص طور پر میڈیا کے لوگوں کے کانٹیکس میں، ان لوگوں کے کانٹیکس میں کہ جن کا کام ہی رپورٹ کرنا ہے، جن کا کام ہی مختلف واقعات کو عوام
کے علم میں لانا ہے. تو جب تک کہ کوئی سیڈیشس میٹر نہ ہو, کوئی ٹریزنیبل میٹر نہ ہو, کوئی بہت ہی سیریس معاملہ نہ ہو, اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ ان قوانین کے ماتحت ایک ہولسم ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ایک کنسٹرکٹیو ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس GIT کا آپ نے تذکرہ کیا, اس میں یقیناً ان معاملات کو ایڈریس کیا جائے گا. جی قاضی صاحب, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ اس قسم کے مقدمات کے بارے میں یا معاملات کے بارے میں جو پبلک کی کورٹ میں مقدمہ بنایا جاتا ہے وہ تو میڈیا کے اندر بنا ہوا ہے اور اسپیکولیشن بھی بہت زیادہ ہے, کیا کسی کو بریفنگ دینا جو ہے اور اس بریفنگ لینے کے بعد ایک تحریر مرتب کرنا اور تحریر کی اشاعت ہونا, آپ کے خیال میں ان تینوں کو اگر آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے زمرے میں لایا جائے تو ذمہ داری تینوں کی بنتی ہے یا کسی ایک کی زیادہ بنتی ہے؟ یعنی دینے والے کی معلومات بنتی ہے, پبلش کرنے والے کی معلومات کی بنتی ہے, یا لکھنے والے کی بنتی ہے, یا کسی کی نہیں بنتی؟ جی جسٹس واجد صاحب نے کہا کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ پاکستان کا سپریم قانون ہے. آرٹیکل 19 میں جو ہے فریڈم آف سپیچ میں آپ دیکھیں گے اس کے زمرے میں جو جاننے کی انسان کی جبلت ہے, انسان جاننا چاہتا ہے, اور اس لیے جب کوئی بات بتائی جاتی ہے جو بریفنگ دیتا ہے تو وہ ایک بات ڈسکلوز کرتا ہے, اور جب ڈسکلوز کرتا ہے تو اس کے بعد اس کا حق ہے عوام کا کہ اس کو جانے, جو انسان کی جبلت ہے جاننے کی کہ ہی وانٹس ٹو نو. اب وہ یہ ہے جو نظر آتا ہے کہ حکومت نے خود کوئی انفارمیشن چاہی کہ اس کا وہ عوام تک پہنچے, اور جب وہ ہو گئی تو پھر مسئلہ یہ آ گیا کہ یہ جو انفارمیشن تھی یہ تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں آتی تھی, اور اس سے قومی جو ہماری قومی سلامتی ہے کہ اس کے یہ سوال اٹھ گئے. اور جب یہ ہوا تو دفاعی جو ہماری عسکری قیادت ہے اس کی طرف سے ایک شروع میں بیان آیا کہ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ کسی کو ECR پہ ڈالے, ہم نے کہا کہ اس بات کو معلوم کریں کہ وہ کون ہے جس نے یہ بات افشا کی یا لیک کی. جب وہ بات ہوئی تو وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم اطلاعات کی بنیاد پہ وضاحت نہیں کرتے, کوئی سامنے آ کے پوچھے. اور پھر کور کمانڈر کی میٹنگ جو ہوئی تو سامنے آ کے پوچھا گیا, تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کی پوزیشن جو ہے وہ دفاعی ہو گئی اور وہ کمزور پوزیشن میں آ گئے. اب جو GIT بنی ہے اس میں تعین یہ کرنا ہوگا کہ وہ حد کہاں شروع ہوتی ہے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے, اور ہماری قومی سلامتی کے منافی کون سی بات ہے اور کون سی بات قومی سلامتی کے حق میں ہے, اور کیا اس ملک کے عوام کا یہ حق ہے یا نہیں کہ وہ قومی سلامتی کو ملک کو جان سکیں کہ انہیں صحیح ہینڈل کیا جاتا ہے یا مس ہینڈل کیا جاتا ہے. ٹھیک, اگر اسی نقطے پر آپ کی اجازت سے قاضی صاحب, اگر آپ کی اجازت سے اسی نقطے کو میں سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس لے کے جاؤں. سلمان صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو GIT ہے اس نے تو تحقیقات کرنی ہے اور اس نے معلومات فراہم کرنی ہے کہ یہ کون ہے. اب یہ تعین کرنا کہ اس نے کیا کیا ہے, اس کے اوپر جو الزام لگ رہا ہے وہ جرم ہے یا نہیں ہے, یہ تعین کون کرے گا؟ یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت آٹومیٹکلی ایک انتظامی معاملہ ہے یا پھر یہ کورٹ میں کیس بھیجنا ہوگا؟ جی سلمان صاحب. دیکھیں, ظاہر ہے کہ سر دست تو فیصلہ انتظامی نوعیت کا ہی ہوتا ہے. جو بھی کوئی تفتیش کار ہوگا وہ فیصلہ کرے گا کہ بظاہر بادی النظر میں کوئی مقدمہ بنتا ہے یا نہیں بنتا, اور اس کے بعد معاملے کو پھر عدالت میں بھیج دیا جائے گا, جیسا کہ عام مقدمات میں بھی ہوتا ہے. چلان دائر کرنا ہے نہیں کرنا وہ بات کی بات ہے. لیکن پہلے جو بنیادی نقطہ ہے یہاں پہ, یہ ہم دیکھ کس چیز کو رہے ہیں. دیکھیں, یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک میٹنگ ہوئی, اس میٹنگ میں کچھ گفتگو ہوئی, وہ گفتگو بالکل یکسر مختلف تھی. اس گفتگو کے حوالے سے ایک جھوٹ ایک صحافی تک پہنچایا گیا.
اب اگر تو وہ گفتگو ہو بہو پہنچائی جاتی تو پھر ہم سوال کرتے کہ کیا یہ گفتگو آفیشل سیکرٹس کے زمرے میں آتی ہے، کیا ایک سچی بات کو باہر تک پہنچایا گیا جس کو نہیں پہنچانا چاہیے تھا. لیکن جب آپ کا موقف ہی یہ ہے، جب ریاست کا موقف یہ ہے، سویلین اور ملٹری اداروں کا موقف یہ ہے کہ جو بات صحافی تک پہنچائی گئی وہ سراسر لغو ہے، وہ جھوٹ ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ کسی صحیح معلومات کی تو ترسیل یہاں ہوئی نہیں. انفارمیشن ہم اس چیز کو کہیں گے، اور انفارمیشن کے حوالے سے بھی اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو اس قانون میں جو وضاحت ہے میں سامنے رکھنا چاہوں گا. لیکن انفارمیشن کا اگر ہم عام جو ایک ڈکشنری میں مطلب لیتے ہیں وہ بھی اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو انفارمیشن آپ اس چیز کو کہیں گے جو درست معلومات ہیں کسی واقعے کی یا کسی دستاویز کی. یہاں پہ تو موقف ہی یہ ہے ریاست کا اور ریاستی اداروں کا کہ کوئی درست معلومات فراہم نہیں کی گئی، محض ایک جھوٹ بول دیا گیا. تو لہٰذا مقدمہ تو وہیں ختم ہو جاتا ہے انفارمیشن آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت. آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت مقدمہ تب بنے گا جب آپ یہ کہیں کہ یہ دستاویز صحیح ہے، درست ہے، یہ حساس نوعیت کی تھی، یا یہ بیان یا یہ گفتگو درست ہے، حساس نوعیت کی تھی، لیکن اس کو باہر پہنچا دیا گیا اور غیر قانونی طریقے سے باہر پہنچایا گیا. تو پہلے آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو پہنچایا گیا، جو کہا گیا وہ درست ہے. جب آپ یہی نہیں مانتے کہ وہ درست ہے تو مقدمہ کس بات ہے؟ پھر آپ کو جھوٹ بولنے کا مقدمہ بنانا پڑے گا، وہ کسی اور قانون کے تحت ہوگا. آپ کو کوئی وہ قانون ڈھونڈنا پڑے گا جو یہ کہے کہ جھوٹ بولنا جرم ہے. وہ قانون آفیشل سیکرٹس ایکٹ نہیں ہے، وہ کوئی دیگر قانون اگر ہے تو اس کے تحت کارروائی کرنا. اگرچہ میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کے معروضی حالات کے پیش نظر اس قانون کو فی الفور لاگو کر دینا چاہیے، جھوٹ والے قانون کو. لیکن یہ ایک ضمناً میں نے بات کی رانا صاحب، تو یہ ابھی جو سامنے بات آئی، ایک تو یہ کہ ملک کے آئین کے تحت تمام قوانین چل رہے ہیں، اور تو یہ بحث اتنی سادی نہیں ہے کہ ایک ایکٹ کے تحت ہو جائے گا. دوسری بات سامنے آئی کہ تو یہ تو آفیشل سیکرٹس ایکٹ تو تب لاگو ہوگا، ایکٹیویٹ ہوگا جب سچ ہوگا. وہ تو جھوٹ کے اوپر مبنی جو خبر ہے آفیشل بیان کے مطابق، اس کی پکڑ کون کرے گا؟ تو کل حکومت کے لیے پرسوں تو بڑا مخمصہ ہے، کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ جو مقدمہ چل رہا ہے اس وقت، اس کی مختلف انٹرپریٹیشن ہے، لیکن اس کا یہ سر یہ پیر نہیں ہے جو کہا جا رہا ہے. اس کے پیچھے کوئی اور گیم ہے. مثلا کینوس اس کا بڑا ہے. کینوس اس کا یہ ہے کہ ہماری سیاسی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے معاشی تعلقات میں ہے اور ریجنل ہارمنی میں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی رکاوٹ جو ہے وہ عوامل ہیں پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، پاکستان سے باہر بھی موجود ہیں، جو کہ اس کو سیبوٹیج کرتے ہیں. ریاست کے ادارے کو، ریاست کے مفادات کو کئی ایسے گروپس ہیں جو کہ انڈرمائن کرتے ہیں. یہ آپ کی سیاسی قیادت سمجھتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ سیریز آف میٹنگز ہوئی ہیں، کشمیر اڑی، نواز شریف کا خطاب، واپس آئے، کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، اس میں کیا ڈسکس ہوا ہمیں نہیں پتا، لیکن جو واقفان حال ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی یہ مسئلہ ڈسکس ہوا تھا کہ پاکستان کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے اگر یہاں پہ جو ایسے گروپ ہیں جہادی ان کی ویزیبلٹی آتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ، اس سے پہلے نیشنل ایکشن پلان کے تحت میٹنگ. اب جو بات ہے نا طلعت، جب پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوتی ہے تو اس میٹنگ کے جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ نوٹیفائڈ ہوتے ہیں، ان کے سگنیچرز ہوتے ہیں. لیکن آپ اوور اے پیریڈ آف دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر اٹھ کے چلا جاتا ہے. کوئی کسی کا سٹاف آفیسر ہے، کوئی کسی کا پریس سیکرٹری ہے، کوئی کسی کا کچھ ہے. اگر اس خاص میٹنگ کے اندر یہ نہیں ہوا، اگر اس میٹنگ کے اندر یہ نہیں ہوا، یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا سلمان، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدمہ جو ہے اگر یہ بنتا ہے تو یہ بنتا ہے کہ سیاسی قیادت نے کوشش کی ہے ملٹری کو ملائن کرنے کی. تو کیا چودھری نثار جو ہے وہ اس چیز کی تحقیقات کریں گے کہ ان کی اپنی پارٹی میں سے کون سا آدمی ہے جس نے آرمی کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ مقدمہ نہ کہیں جائے گا آگے نہ پیچھے جائے گا، یہ ایسے ہی رہے گا، ایسے ہی رہے گا. لیکن جو میڈیا کے اندر مقدمہ ہے وہ تو، اور سوشل میڈیا پر وہ تو آلریڈی انہوں نے ججمنٹس کی ہوئی ہیں. ذرا میں جسٹس صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں. یہ تو ابھی بہتان کی بات ہوئی یا غلط بنیاد پر جس کو ڈس انفارمیشن کہتے ہیں اس کی بات ہوئی. ہمارے سامنے بہت ساری کیس سٹڈیز ہیں جہاں پر صحیح معلومات فراہم کی گئیں. مثلا مجھے دوبارہ سے جنرل پرویز مشرف کی کتاب پڑھنی پڑی اس پروگرام کے لیے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں نے اس معاملے کو کتنی سنجیدگی سے لیا. ان کی کتاب کے اندر جو ہے ہم نے پیجز در پیج ہیں وہ مارک کیے ہیں. انہوں نے کور کمانڈرز کی میٹنگ کے اندر جو ہو گفتگو ہے اس کو کوٹ کیا ہے، کابینہ کی میٹنگ کو انہوں نے کوٹ کیا ہے، انٹیلیجنس آپریشنز کی تفصیل انہوں نے بیان کی ہے، انہوں نے تمام کرگل آپریشن کی تفصیل بیان کی کہ پنڈی کی کور کیا کر رہی تھی، اور انہوں نے میپس اس کے اندر دیے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بات، انہوں نے نیوکلیئر
سیکرٹس والے معاملے کے اوپر AQ خان پر چیپٹر کیا مکمل طور پر، اور اپنے کولیگز کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا میں اس میں نہیں جاتا ہوں، کیا جنرل ضیاء الدین کی بات ہے، کیا جنرل اکرم کی بات ہے، ان تمام لوگوں کی، ان کو تو، اور وہ اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے اور پریزیڈنٹ بھی تھے، تو میں ہی جاننا چاہوں گا کہ اس قسم کی جو کتاب ہے وہ کیا آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے زمرے میں نہیں آتی یا آتی ہے؟ میرے خیال میں بالکل آتی ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ کیونکہ وہ صدارت کے اوپر بھی قابض تھے اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، تو وہ اس طرح کی بات ہوئی کہ ہاتھی آپ کے سامنے سے نکل گیا لیکن آپ نے دیکھا نہیں، لیکن معاملہ وہیں جاتا ہے۔ ذرا سا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا جو سلمان راجہ نے کہا کہ اگر تو بات سچی ہوتی اور وہ نکل جاتی اور وہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے زمرے میں کور ہو رہی ہوتی، اس کے پیرامیٹرز میں فال کر رہی ہوتی، تب تو بات بنتی تھی، لیکن کیونکہ یہ جھوٹی بات ہے تو لہٰذا یہ نہیں بنتی ہے۔ میں تھوڑا سا ان سے ڈفر کروں گا اور میں یہ کہوں گا کہ کئی مرتبہ قوانین کی وائیولیشن ہوتی ہے، اور وائیولیشن اس طریقے سے نہیں ہوتی کہ آپ کوئی سچ بات کہیں جو آپ کو نہیں کہنی چاہیے تھی، جو آفیشل سیکرٹس کے زمرے میں آتی ہے، لیکن آپ اس کو ڈسٹارٹ کر کے اسی بات کو کہیں، کسی اور پیرائے میں کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون میں ایک کانسیپٹ ہے مسچیف آف لا، تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ مسچیف آف لا میں آ سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آتے ہیں، تو اس نقطۂ نگاہ سے بھی اس مسئلے کو دیکھنا ہوگا۔ قاضی انور صاحب، اگر آپ کے پاس آؤں اس معاملے پر، اگر یہ تمام مقدمہ جس طریقے سے ابھی یہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کو پلیڈ کرنا ہو تو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ جی اس چیز کا خیال رکھا جائے؟ کیونکہ فورنزکس بڑے امپورٹنٹ ہیں، یعنی شواہد جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ محض میٹنگ کرنا کسی کے ساتھ وہ جو ہے ثابت نہیں کرتا کہ اس نے معلومات بھی دی ہوں گی، پھر آپ کو کالز بھی سننے ہوں گے لوگوں کے، پھر آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ آپ لوگوں کے کالز سنتے ہیں، آپ کو ماننا ہوگا کہ آپ لوگوں کو مانیٹر کرتے ہیں۔ تو ایک معاملہ تو نہیں ہے، یہ تو پینڈوراز باکس کھلے گا اگر تفتیش اتنی باریکی سے کی گئی تو۔ یقیناً کھلے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹ کسی چیز کو کہنے کے لیے سچ جاننا ضروری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سرے سے ایک بات جھوٹی ہے تو جھوٹی بات کو ہم تبھی کہیں گے کہ جھوٹی ہے کہ سچ کیا ہے، پھر تو آپ کو سچ ڈھونڈنا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا کہ سچ یہ تھا اور سچ نہیں بتایا گیا اور جھوٹ بتا دیا گیا۔ تو جھوٹ وہی شخص بتا سکتا ہے جو سچ کو جانتا ہو، کیونکہ اس نے ڈسٹارٹ کیا، اس نے مبالغہ مائی کی۔ تو اب جہاں تک ہے ثبوت بہت آسان ہے، ہمیں وہ لائن کھینچنی ہوگی کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ہماری ریاست میں کون کون سی چیزیں سیکرٹ ہیں اور ان کو کون جانتا ہے، تو وہ جانتا ہے وہی بتائے گا، اس میں آئے گا وہی شخص جو۔ اچھا، اب اس میٹنگ میں چونکہ دو عنصر ہیں، ایک عسکری ہے ایک سول ہے، اور عسکری قیادت نے بوئی ڈال دیا سول پہ، تو وہ کہتے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں یہ کس نے لیک کیا ہے۔ تو اب سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ یقیناً ڈیفنس میں ہے۔ ٹھیک ہے سلمان، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اب دبانے کی کوشش کریں گے کہ بات ختم ہو جائے۔ جی، لیکن شاید وہ ممکن نہ ہو، اب جہاں پر معاملات کھڑے ہوئے ہیں اب دبانا تو ممکن نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، میں ذرا جنرل پرویز مشرف کی کتاب کی طرف واپس آنا چاہوں گا، اور بالخصوص جو انہوں نے نیوکلیئر معاملات کے اوپر AQ خان نیٹ ورک کا جو معلومات فراہم کی کہ لیبیا کو کیا چیزیں انہوں نے دیں، ایران کو کیا چیزیں انہوں نے دیں، اس کے علاوہ نارتھ کوریا کے ساتھ انہوں نے کیا کہا، اور پورا جو نیٹ ورک والا مقدمہ ہے وہ کتاب کے اندر موجود ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے خط بھی لکھے ایرانینز کو کہ جی آپ مجھے بلیم نہ کریں، مرے ہوئے لوگوں کو بلیم کر دیں، ان کی بیٹی کے ہاتھوں کیا خط گئے، لمبی چوڑی تفصیل ہے، اور یہ ہی واز دی چیف آف آرمی اسٹاف ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو اور ان کی کتاب کی تشہیر ہوئی، انہوں نے باقاعدہ اس کی بک لانچنگ کی، CNN کو انٹرویوز دیے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ ریاست پاکستان جو ہے یکدم یہ جو سینسٹیو ہو گئی ہے اس معاملے پر، ایسی ریاست جس کے اندر سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف کتابیں لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا تھا، اس کے ڈائنامکس کیا ہو سکتے ہیں لیگل سائڈ سے؟
دیکھیں یہاں پھر بات یہی ہے کہ یہاں معاملہ زیادہ خفت کا ہے. یہاں بات جو آگے بڑھ رہی ہے وہ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ ایک ایمبیرسمنٹ کا سما پیدا ہوا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ ہماری کوئی خفیہ دستاویز یا نقشے یا ہماری کوئی نیوکلیر انسٹالیشنز کے بارے میں معلومات دشمن کو مل گئی ہیں اور اب ہم خطرے میں آ گئے ہیں, ہمیں اپنی تمام انسٹالیشنز کو تبدیل کرنا پڑے گا. یہاں معاملہ غصے کا اور خفت کا ہے. قانون یہ کہتا ہے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کہ اگر بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی بیرونی طاقت کو اس انفارمیشن سے, ان معلومات سے کوئی فائدہ پہنچے تو اس صورت میں مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے. پھر قانون یہ بھی کہتا ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ جس شخص نے وہ معلومات فراہم کی ہیں اس کا عمومی کردار کیا ہے, اوور آل سرکمسٹانسز کیا تھیں, کن حالات میں وہ معلومات فراہم کی گئیں یا ان کی تشہیر کی گئی. یہ تمام باتیں سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ شخص کسی بیرونی طاقت کو پاکستان کے خلاف فائدہ پہنچانا چاہتا تھا, پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا, یا یہ کہ اس نے جو کہا وہ اس نے ایک اپنی صحافتی ذمہ داری سمجھ کے کہہ دیا, یا اس کو ایک خبر آئی اس نے اس کو صرف خبر سمجھ کے اس کی ترسیل کی. لیکن میں پھر واپس اسی بات پہ جاؤں گا جو میں نے پہلے کی کہ جھوٹ اداروں کے حوالے سے بولنا, عسکری اداروں کے حوالے سے بولنا ایک بالکل مختلف نوعیت کا جرم ہے. میلائننگ دی آرمڈ فورسز ہمارے کئی قوانین میں ایک ڈیفائنڈ ایک اوفینس ہے. جب ایک یہ ڈیفائنڈ اوفینس ہے میلائننگ دی آرمڈ فورسز, تو ہمارے فوجداری قانون میں ہم اوفینسز کو بہت محدود پیرائے میں رکھتے ہیں, سٹرکٹلی ان کو پڑھتے ہیں, ان کا دائرہ کار جو ہے وسیع نہیں کرتے. لہٰذا یہ میلائننگ دی آرمڈ فورسز کے زمرے میں تو شاید کوئی بات آ جائے, لیکن چونکہ یہ جھوٹ ہے اور کسی آفیشل سیکرٹ کو عیاں نہیں کیا گیا, لہٰذا یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں نہیں آئے گی کہ ہم اس کو وسعت دیں اور کہیں کہ ایک جھوٹ بھی جو ہے, مثال کے طور پہ ایک جھوٹا نقشہ جاری کر دیا جاتا ہے. اب جھوٹا نقشہ جو ہے وہ بذات خود کسی آفیشل سیکرٹ کی کو ظاہر کرنا نہیں ہے, اصل نقشہ تو موجود ہے, آپ نے دشمن کو ایک جھوٹا نقشہ دے دیا, تو کیا یہ آفیشل سیکرٹ کی وائلیشن ہے؟ لہٰذا یہ بہت ہی مشکل مقدمہ ہوگا. جو دیگر معاملات جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اس کو ثابت کیسے کیا جائے گا, کیا یہ ریاست مانے گی کہ وہ لوگوں کے فون کال ٹیپ کرتی ہے, کیا وہ مانے گی کہ وہ لوگوں پر بغیر کسی وارنٹ, بغیر کسی قانونی پروسیس کے ان کی نگرانی کرتی ہے, ان کی خفیہ باتوں کو جانچتی ہے؟ تو یہ انتہائی مشکل بات ہوگی, اور اگر ایسا کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں ہماری صحافت کو بہت بڑا دھچکا پہنچے گا. رانا صاحب, your take on this. میرا خیال ہے کہ صحافت اس میں شاید اتنی زیادہ اب مرد الزام نہیں ٹھہرائی جا رہی. یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ تو ہے, یہ اپنی جگہ پہ اگر بریچ ہوا ہے, یہ بریچ آف ٹرسٹ ہے جو اس وقت سویلین اور ملٹری لیڈرشپ کے آمنے سامنے ہے. وہ اس مقدمے کے اندر وہ دو فریق ہیں, جو اخبار ہے, جو صحافی ہے, اس کا ابھی تک کی جو تحقیقات ہیں اس میں تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی نام آ رہا ہے. اور بائی دا وے ابھی تک کی تحقیقات میں کوئی ایویڈنس بھی سامنے نہیں آ سکا, نہ عسکری قیادت کی طرف سے کوئی سامنے لایا گیا ہے, اور نہ ہی ان کی ابھی تک کی تحقیقات میں بات سامنے آئی. اشارتاً بات کر رہے ہیں, لیکن وہ تو اشارتاً یہ کہہ رہے ہیں کہ سورس تھا جس نے رپورٹر کو دیا, رپورٹر کے سورس کا انہوں نے پتہ چلا لیا, لیکن وہ سورس جو ہے وہ اس میٹنگ کا حصہ نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس سورس کو کس نے بریف کیا, یہ فوج کہتی ہے آپ ہمیں بتا دیں کہ وہ کون ہے شخص. تو یہ معاملات وہاں پہ اٹکے ہوئے ہیں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ طلعت, اس کی جو کانوٹیشن یا اس کی جو ریمیفیکیشن ہے, جو اس کے مضمرات ہیں نا, وہ صرف اس بات تک کنفائنڈ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ کہا تھا. وہ یہ ہے کہ آپ کی جو انٹینشن ہے وہ کیا ہے ہمارے بارے میں. یہاں پہ ہے خطرہ یہاں پر ہے, لیکن قانون کے اندر پھر انٹینشن کا معاملہ اگر ہم نے شروع کر دیا تو بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. بہت اہم موضوع ہے ناظرین, جس طرح میں نے گزارش کی کہ آنے والے دنوں میں یہ پیرائے ہیں جن کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے. جنرل پرویز مشرف کی کتاب آپ ضرور پڑھیے گا, بلکہ میمو گیٹ کو بھی آپ وزٹ کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ کیا کیا معاملات اس ریاست پاکستان کے اندر نہیں اچھالے گئے اور اٹھائے گئے. لیکن آج کا جو معاملہ ہے وہ قانونی اور صحافیانہ کم ہے اور سیاسی ہمیں لگتا ہے زیادہ ہے, پاور سٹرگل کا ایک حصہ ہے. مہمانوں کا شکریہ. اگلا سیگمنٹ تیار ہے ناظرین, اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. عمران خان صاحب کی طرف سے میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے. جہانگیر خان ترین کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد 28 تاریخ کو شیخ رشید کے گھر بھی دعوت ان کو دی گئی ہے. کہتے ہیں کہ اسلام آباد بند ہوگا تو صرف حکومت بند نہیں ہوگی, اسلام آباد بند ہو سکتا ہے. اس بندش کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں. محمد زبیر صاحب وزیر مملکت برائے نجکاری پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے, اور حامد خان صاحب رسپیکٹڈ لائر اور پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کریں, دونوں کا شکریہ. حامد صاحب, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, یہ جو بندش کی اصطلاح ہے
اس میں ذرا کاروبار بھی پھر بند ہو جائے گا اسلام آباد میں, اسکول بھی بند ہو جائیں گے, کالجز بھی بند ہو جائیں گے, بتایا جا رہا ہے کہ ایئرپورٹ کو بھی بند کرنے کی کوشش ہوگی, ریلوے ٹریک پنڈی میں بند ہوگا, انٹری پوائنٹس بھی بند ہوں گے. تو آپ کے خیال میں یہ کوئی بنیادی انسانی اور شہری حقوق کی پامالی نہیں ہوگی اس میں؟ دیکھیے درن صاحب, میرے خیال میں بہت ساری چیزیں اس میں اسیوم کر لی گئی ہیں کہ یہ سب کچھ بند ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. ہم کوئی انسانی زندگی کو نہیں روکنے کے لیے یا ہسپتالوں کو, اسکولوں کو بند کرنے نہیں جا رہے. ہم تو صرف حکومت کی ایکٹیویٹی کو زیادہ ہم ریپیٹ کریں گے, اور ہم جو معاملات ہیں, معاملات زندگی ہیں, امید ہے ان کو کسی طرح سے بھی نہیں روکا جائے گا. ان اینی کیس جو ڈیٹیلز ہیں ابھی ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ہم معقولیت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے احتجاج کرتے ہیں. پہلے بھی آپ کے سامنے ہمارا ریکارڈ ہے, ہم کبھی بھی غیر معقول انداز سے کوئی اپنا احتجاج نہیں کرتے. ٹھیک ہے زبیر صاحب, تو حکومت کو آپ کے خیال میں بند کرنا اسلام آباد کی زندگی کو بند کیے بغیر عملی طور پر پاسبل ہے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے ایک تو معقولیت کی ڈیفینیشن میرا خیال ہے میں بالکل شدید اختلاف کرتا ہوں کہ معقولیت وہ جو کہہ رہے ہیں حامد صاحب, اس میں سینئر ترین پولیس افسر کی ٹکائی بھی شامل تھی, اور تھانوں پر اٹیک بھی شامل تھا, اور پولیس کی وین سے عمران خان خود بندوں کو نکال بھی رہے تھے, اور 4 مہینے بالکل دھرم بھرم تھی زندگی اسلام آباد کی. وہ کون سی معقولیت تھی مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. میں تو خود یہاں کام کرتا تھا, میرے آفس ہم نہیں جا سکتے تھے جب تک وہ ان کے جو تھگس تھے 16-18 سال کے وہ ہمیں فزیکل چیک نہ کرتے. سو معقولیت اگر یہ ہے تو, اور عمران خان کی سٹیٹڈ آبجیکٹیو کے حساب سے کہ یہ اس دفعہ اس مچ ورس, پہلی دفعہ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم دھرنا دیں گے, اس دفعہ تو انہوں نے کہا بند کریں گے, اور انہوں نے اسلام آباد کے شہریوں سے معذرت کر کے کہا ہے کہ آپ کو تکلیف ہوگی. سو حامد خان پراؤڈلی شریف آدمی, اور ان کو شاید اتنا نہیں پتا اندازہ کہ اس میں کیا, دیکھیں نا نظام زندگی, نظام حکومت تو اسلام آباد کی جو بھی, لیکن ہو سکتا ہے عمران خان صاحب آپ کے ساتھ نفسیاتی جنگ لڑ رہے ہوں, وہ ہو سکتا ہے, تو بہت اچھی بات ہے اگر نفسیاتی جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن آپ اسیوم نہیں کریں کہ نفسیاتی جنگ لڑ, آپ میرا نہیں, بیکاز ہی از اے فرسٹریٹڈ مین, اور وہ کسی ایکسٹینٹ تک جانے کے لیے تیار ہیں. جب وہ کشمیر پر 2 دن کے لیے پارلیمنٹ نہیں جانے کے لیے تیار, تو وہ پاکستان کی بالکل ان کو سوچ اور فکر نہیں ہے. عامر خان صاحب جو ماضی ہے, ایک تو بات یہ ہے کہ زبیر صاحب سے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں کہ غلط فیکٹس دیں گے کہ انہوں نے وہ پچھلے دھرنے میں پولیس پر اٹیک کیا, ہم نے کوئی ایسی باتیں نہیں کی. اس لیے فیکٹس پر کم از کم ٹھیک رہنا چاہیے. مجھے خود یاد ہے اس دوران میں نے خود جا کے بطور پی ٹی آئی کے وکیل کے ساری سڑک کو سروے کیا تھا جو سامنے تھی, اور وہاں سے آدھی سڑک خالی کروائی تھی تاکہ ٹریفک جاری ہو سکے, لوگ اپنے اپنے کاموں پر جا سکے. تو اس لیے ہم کبھی غیر معقول نہیں ہوئے اس لحاظ سے, اور نہ ہی آئندہ ہونے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں. ہمارا تو پروٹیسٹ یہ ہے کہ بھائی 6 مہینے گزر چکے ہیں, آپ نے خود مانا ہے کہ میرے پہ الزام لگا ہے, میں اپنے آپ کو صاف کرنا چاہتا ہوں, میں کمیشن مقرر کرنا چاہتا ہوں. اب سوال بات ہی رہ گئی, کمیشن پر بات کرو, بیٹھ کے کمیشن مقرر کریں. معاملات کو آپ نے 6 مہینے میں خود اس بحث پر لے آئے ہیں کہ جہاں مجبور ہونا پڑا کہ احتجاج کیا جائے. لیکن اب تو کورٹ کے پاس معاملہ چلا گیا حامد صاحب, اب تو میرے خیال میں 20 تاریخ ہے جب وہ پٹیشن کی ہیئرنگ کے لیے ڈیسائیڈ ہوگا, تو اب تو کورٹ کے پاس معاملہ ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک ایسپیکٹ ہے اس کا, کیونکہ ہم مجبور ہوئے کورٹ میں جانے کے لیے. دیکھیں نا, ہم نے جو پہلے 4 مہینے پوری کوشش کی ہے کہ یہ ٹرمز آف ریفرنس بنا لیں, ایک کمیشن مقرر کر لیں, سب کے لیے اس میں سب کا احتساب. تو با نتیجہ ثابت ہوئی نا جی کوشش آپ کی, سپریم کورٹ کے پاس چلی گئی ہے, سپریم کورٹ نے اس کو لگا لیا پٹیشن کو, تو اٹس اے گڈ تھنگ لگا. وہ تو بہرحال 20 تاریخ کو جو کورٹ کی پروسیڈنگز ہوگی وہ آپ کے سامنے ہی ہوں گی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ایک ہم نہیں شروع میں چاہتے تھے کہ ہم عدالتوں میں جائیں, ہم یہ چاہتے تھے کہ پولیٹیکلی اس کو ریزالو کر لیں, اسی لیے ہم جوائنٹ اپوزیشن کا حصہ بنے, اسی لیے ہم نے ٹرمز آف ریفرنس تیار کیے, اسی لیے ہم نے وہ قانون تیار کیا جس کے تحت یہ کمیشن کام کرے گا. ہم تو ہر چیز جو کہتے ہیں معقولیت کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا, یہ معقولیت نہیں تو اور کیا ہے. ٹھیک, زبیر صاحب جواب
परिवार के साथ लगा देंगे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन हामिद साहब, माजरत के साथ अगेन, वो जो मैंने इंसिडेंट्स बताए थे, वो आप कभी आएंगे इस्लामाबाद तो मैं आपको विजिबल उनके सारे वो दिखा दूँ। तो सिर्फ 3 बताए थे, वो सब ने देखे थे। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल इनके और हमारे दरमियान बातचीत हुई कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस। अब अगर इत्तेफाक नहीं होता तो महज़ब सोसाइटीज़ में क्या होता है, ये इलेक्शन कमीशन गए, इन्होंने डिसाइड किया इलेक्शन, उन्होंने पिटीशन एक्सेप्ट कर ली, और ये कौन सा इलेक्शन कमीशन है तलत, ये वो है रिकॉन्स्टिट्यूटेड, जिस पर नईमुल हक साहब ने बिल्कुल सारे पाकिस्तान के सामने कहा कि हमें पूरा हम इत्मीनान करते हैं। इमरान खान साहब क्या कहते हैं, उसी इलेक्शन कमीशन, अगर उन्होंने अगली डेट दी तो फिर हम उनको अगली डेट देंगे। ये माकूलियत है? आप सुप्रीम कोर्ट में 20 तारीख को जब हो गया है तो आप सुप्रीम कोर्ट पर ये दबाव नहीं है तो और क्या है, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है तो और क्या है? अगर पूरे पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम को ये सबक सिखा रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, हमने तो नहीं इनको कहा था, रोका था कि आप अप्रैल से लेकर अगस्त तक बैठे रहे, आप गए हैं, एक्सेप्ट हो गया 20 तारीख को। आप अभी भी हामिद खान साहब कह रहे हैं कि 20 को फिर देखेंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट पर या तो आपको कॉन्फिडेंस है या नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट उठा के बाहर फेंक देती है तो उसमें हमारा कसूर नहीं है। सो ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका है कि आप किसी इंस्टीट्यूशन को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हामिद साहब देखिए, बात सुनिए, हमने कब कहा है, हम तो खुद सुप्रीम कोर्ट के पास गए, हमें पूरा कॉन्फिडेंस सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम अपने और जो कानूनी और आईनी हमारे एहतजाज के जराए हैं उसको बंद कर दिए जाए। नो, एब्सोल्युटली आई एम फाइन विद इट। वो उसका हमारा राइट है। हम एहतजाज की जो है सियासत, अगर हमारे पास ये कानूनी और आईनी हक है तो हम वो भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम अदालत में जाने का रास्ता भी हमारे पास मौजूद है तो हम वो भी आजमाएंगे। तो इसलिए ये कहना कि अदालत में चले गए और बाकी सब काम बंद कर, नहीं, हम तो उसी चीज को वेलकम कर रहे हैं। अच्छा, हमें सब क्या ये जमानत मौजूद है कि इस्लामाबाद के अंदर जब आपका एहतजाज होगा उससे इस्लामाबाद के जो दूसरे शहरी हैं, कारोबारी हजरात हैं, यहाँ पे कचहरी है, यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद 3 स्कूलों के अंदर पढ़ाता हूँ, हमें अभी से फिक्र है कि हमारे स्टूडेंट्स किस तरीके से पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। ये ज़मानत तो ज़ाहिर है एहतजाज करने वालों को देनी होगी कि ये कारोबारी हयात जो है ये मुतासर नहीं होगा। मैं समझता हूँ यही किया जाएगा। अभी हमने डिटेल्स वर्कआउट करनी है। तरसा आप यकीन रखिएगा, हम जब डिटेल्स वर्कआउट करेंगे तो हम ये सारे फैक्टर्स अपने सामने रखेंगे। लोगों को तकलीफ देना हमारा मकसद नहीं है। लोगों के जो रोजमर्रा की जिंदगी को उनको डिस्टर्ब करना हमारा मकसद नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये सारे मामलात को सामने रखते हुए अपना एहतजाज अच्छा, मैं जुबैर साहब अमूमन देखने में आया कि जो ही धमकी मिलती है तो आप खुद इस्लामाबाद को बंद कर देते हैं, अब खुद कंटेनर लगा देते हैं, अब खुद सड़कें बंद कर देते हैं, तो आप पैनिक स्ट्रिकन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। एहतजाज इतना होता नहीं है जितना आपका एतराज़ और एहतमाम हो जाता है। मेरा ख्याल है इसमें 2 राय हो सकती हैं कि जी किस तरह से डील करना चाहिए। महज़ब सोसाइटीज़ में अनफॉर्चुनेटली हम उनको नहीं फॉलो करते खुद। इंग्लैंड में, यूके, लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट की एक हदूद है, उससे आगे नहीं जा सकते। अब वाशिंगटन में आप वहाँ व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द अगर पुलिस वाला ये कहते हैं ना गेट डाउन ऑन योर नीज, और वो नहीं होता तो वो शूट करना उसको राइट है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एंड स्पेशली एक पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है। हामिद खान इज एन एक्सेप्शन, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूं, बट इमरान खान के नजर में कोई कानून नहीं है। वो अगर हमारे साथ एग्री करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है बंद कराने का, एहतजाज करना उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बंद कराना हुकूमत का निजाम इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ। सो अगर ये हामिद खान साहब जो कह रहे हैं कि हम देंगे, एश्योरेंस देंगे, और इमरान खान उस पर अगर अमल करेंगे तो मैं हामिद खान की बात मानने के लिए तैयार हूंगा। मैं अपने जाके हुकूमत को ये कहूंगा कि कंटेनर ना लगाएं, लेकिन अगर ये थ्रेट है कि हम सब बंद कर देंगे तो फिर तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अल्फाज बड़े अहम होंगे हामिद साहब टुवर्ड्स द एंड, एहतजाज है या बंद करना है? देखिए जी, ये इसकी डिटेल्स हम मंजर आम पर ले आएंगे जब हम वर्कआउट कर लेंगे। ये बुनियादी तौर पे एहतजाज है, उसकी एक शक्ल है जिसका इजहार इमरान खान साहब ने किया। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब और मोहम्मद जुबैर साहब। देखने वाले दिनों में क्या हालात बनते हैं। बहरहाल पीटीआई डेट को भी आगे पीछे कंसिडर कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला जाएगा, देखेंगे क्या होता है। एडिटोरियल कमेंट तैयार है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।
آئیے ناظرین چلتے ہیں اہم نقطے کی طرف۔ اہم نقطے کا تعلق ہمارے ارد گرد بدلتے ہوئے حالات ہیں جن سے ہم نے یکسر نظر ہٹائی ہوئی ہے۔ برکس کا سمٹ ہوا۔ برکس وہ ممالک ہیں جو ایمرجنگ اکانومیز جانے جاتے ہیں، جس کے اندر برازیل ہے، رشیا ہے، ہندوستان ہے، چائنا ہے، اور اس کے بعد 2010 میں ساؤتھ افریقہ بھی شامل ہو گیا۔ تو برکس ان کا ایک مخفف ہے جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ممالک بڑے اہم ہیں۔ ہمارا رشیا کے ساتھ تعلق بہتر ہو رہا ہے پاکستان کا، ملٹری ایکسرسائزز کی ہم بڑے خوش ہوئے۔ چائنا کے ساتھ سی پیک چل رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن یہ تمام کے تمام ممالک ہندوستان کی سربراہی میں ایک سمٹ کی صورت میں انہوں نے آپس میں بات چیت کی، بہت سارے معاملات طے کیے۔ ہندوستان نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان سپیسیفک باتیں کی۔ انہوں نے سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ ہمارے خطے میں اقتصادی خوشحالی کے لیے سب سے بڑا اور براہ راست خطرہ دہشت گردی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ اس کی مدرشپ بھارت کے پڑوس میں واقع ایک ملک ہے، ظاہر ہے ریفرنس پاکستان کا دے رہے ہیں۔ دنیا بھر میں دہشت گردی کے موڈیول اس ملک سے جڑے ہوئے ہیں۔ دہشت گردی بشمول سرحد پار دہشت گردی اور اس کے حامیوں کے خلاف جنگ برکس کی ترجیح ہوگی۔ نریندر مودی بین الاقوامی کنونشن برائے سرحد پار دہشت گردی کی تجویز بھی دے چکے ہیں۔ گزارش صرف یہ ہے کہ اندرونی معاملات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، بیرونی حالات پاکستان کے مخالف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر ہم نے شتر مرغ کی طرح جو سر ہے ریت کے اندر دھسائے رکھا اور آپس میں ہم لڑتے رہے تو یہ حالات کہیں نہ کہیں جا کر ہمارے گلے پڑ جائیں گے اور جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ ان پر بھی توجہ دینا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ حالات ہماری توجہ کا انتظار کریں، یہ کہیں نہ کہیں ہمیں آ لیں گے۔ اس وقت سے بچنا چاہیے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔